اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور اس کے فضل و کرم کا ایک نمونہ کہ مغفرت کا یہ عشرہ یوم جمعہ پہ ختم ہو رہا ہے۔ یوں تو عام طور پر پورے سال جمعہ کا دن افضل ہے، رمضان میں اگر جمعہ آ جائے اس کی افضلیت اور بھی زیادہ ہے۔ اور ہمارے لیے ایک نیک فعل، ایک اچھی امید اللہ سے یہ ہے کہ جس عشرے میں انسانوں کو مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، اللہ نے اس عشرے کو یوم جمعہ پہ ختم کیا ہے۔ الاعتبار بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنے اللہ سے یوم جمعہ کی برکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مغفرت کی امید کچھ زیادہ ہی بنانی ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، اللہ نیکیوں کا موقع دیتے ہیں، صحت سلامتی دیتے ہیں اور اجر و ثواب کے قیمتی اوقات دیتے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں میں تین چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تین چیزیں اللہ اپنے بندوں میں دیکھتے ہیں، یا یوں کہیے چاہتے ہیں۔ نمبر ایک، میرے بندے، میں نے اپنے لطف و کرم میں، اپنی رحمت، اپنی مغفرت میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ تم میرے بندے ہو تو میں تمہارے اندر تین چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، ایکم عقلا و فہما، تم میں کون میرا ایسا بندہ ہے جو اپنی سمجھ، اپنی عقل مندی، اپنی دانش مندی میں پورا پورا اترتا ہے؟ کیونکہ جو انسان عقل مند ہوگا، دانش مند ہوگا، صاحب بصیرت ہوگا، وہ وقت کے تقاضے کو سمجھے گا، وہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس آخری عشرے میں بھی اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایکم اکمل عقلا و فہما، کہ اے ایمان والو، تم میں کون ہے جو اپنی عقل مندی، اپنی دانش مندی کے اعتبار سے کامل و مکمل ہے؟ اور عقل مند کون ہے؟ عقل مندی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ پہ نظر رکھے، اپنی زندگی پہ نظر رکھے، اپنے اعمال پہ نظر رکھے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، اللہ کے دیے ہوئے موقع پر نظر رکھے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کیا کام آئے گا وہ اس وقت سے جلدی جلدی فائدہ اٹھا لے، اسی کو آپ نے عقل مند کہا۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو موقع دیا، قیمتی موقع، رحمت نعمت والا موقع اللہ نے دیا، تو اب ہماری عقل مندی اور ہماری عقل کا امتحان اللہ کی طرف سے کہ ہم اس سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو گویا ہم نے اپنی عقل مندی کا اللہ کے سامنے ثبوت دیا، اور اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عقل مندی کے بجائے سستی کا ثبوت دے دیا۔ تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حضرات صحابہ
اور ہمارے اکابر اور مشائخ کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو وہ پورے طور پر وہ ہمیشہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے تھے، اپنے آپ پہ نظر رکھتے تھے، اور اپنے آپ پہ نظر رکھ کر فوراً کچھ نہ کچھ کام ضرور کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماعت نماز کے بڑے پابند تھے، تو ایک دفعہ عصر کی نماز ان کی فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، ان کی جماعت چھوٹ گئی، تو ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ آج اللہ نے مجھے عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کا موقع دیا، مگر غفلت کی بنیاد پر میری جماعت چھوٹ گئی، تو انہوں نے اس کی تلافی کی اور اپنی ایک زمین کو اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا کہ اللہ تعالی مجھ سے جو ایک قیمتی موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا، اب وہ وقت تو دوبارہ نہیں مل سکتا، تو اللہ میں اس کی تلافی کیسے کروں؟ اے اللہ میں اسی کے بدلے میں تیرے سامنے صدقہ کرتا ہوں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تہجد کی نماز کے بڑے پابند تھے، ان کی نگاہ میں فرض کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی قیمتی لمحہ تھا اور اللہ کے دربار کو رحمتوں کے ساتھ کھٹکھٹانے کا موقع تھا تو ان کے سامنے تہجد کا وقت تھا۔ ایک رات غفلت ہوئی اور تہجد کی نماز ان سے چھوٹ گئی، تو کہتے ہیں پورے ایک سال تک وہ رات میں نہیں سوئے، اس لیے نہیں سوئے تاکہ مجھے تہجد کا قیمتی وقت میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ یہ ہے ہمارے بڑے جو اپنے آپ پہ نظر رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے قیمتی موقع اور قیمتی لمحہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تو الکیس عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے آپ پہ نگاہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو ذرا اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنے آپ پہ نگاہ رکھو کہ تجھے جو ہم نے موقع دیا اس موقع سے تم نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، آئندہ کل کے لیے تم نے کیا کیا جمع کیا ہے، اور سنو تیرا پروردگار ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو گویا بیدار کیا ہے کہ میرے بندے اپنے آنے والی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے پچھلے جو موقع تجھے ملے اس پچھلے موقع سے ذرا فائدہ اٹھا لو۔ حضرات صحابہ کی شان کہ اگر کچھ رہ گیا، جو خاص پوائنٹ ہے، کچھ رہ گیا، کچھ چھوٹ گیا، تو ان کی شان یہ تھی کہ وہ تلافی کرتے تھے۔ تلافی کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے اگر کم رہ گیا تو آگے زیادہ کر لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کسی خاص واقعے کی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا کہ میں فلاں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہوں، فلاں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اور میں اس کی مالی مدد کرتا ہوں، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، تو فرمایا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا تو اب انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا کہ پچھلا جو چھوٹ گیا تھا اس کی تلافی ہو جائے۔ غرض اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس اللہ نے ہمیں آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے میں اپنے آپ کا ہم جائزہ لیں اور ہماری عقل یہ کہے کہ جتنا کرنا تھا نہ کر سکے، مانگنا تھا نہ مانگ سکے، تو اب ہمارے پاس اللہ نے ایک اور 10 دن دیا ہے، اس میں ذرا ہم اس کی تلافی کریں، اس کی بھرپائی کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو ایک چیز اللہ دیکھیں گے ہمارے آپ میں کہ ایکم عقلا و فہما، تم میں کون بندہ عقل مند ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ایکم اسرا الی الطاعہ، یہ موقع تجھے ملا تو اللہ دیکھیں گے تمہارے اندر آئندہ دنوں میں کہ تم میں کون ایسا ہے جو اب نیکیوں کے اعتبار سے سبقت کرنے والا ہو، نیکیوں میں مجاہدہ کرنے والا ہو، عمل کے اعتبار سے مجاہدہ کرنے والا ہو۔ یہ اللہ رب العزت دیکھیں گے، لہٰذا آنے والے 10 دنوں میں ذرا ہم اپنی محنت، اپنا مجاہدہ، اپنے اعمال وغیرہ کو بڑھا دیں
تو ایکم اسرع الی الطاعہ، اللہ دوسری چیز دیکھیں گے کہ کون تم میں نیکیوں کے اعتبار سے آگے بڑھتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَيُّكُمْ أَوْرَى عَنِ الْخَطَأِ أَيُّكُمْ أَوْرَى عَنِ الْمَعْصِيَةِ، کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رمضان میں ہم نے تجھے حلال چیزوں سے بچایا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم میں کون ایسا بندہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ وہ رمضان رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا، نوازشوں کا مہینہ اپنی جگہ، مگر یہاں ایک مومن بندے کا امتحان بھی تین اعتبار سے ہے۔ اپنی عقل مندی کا ثبوت دو کہ اپنے زندگی پہ نگاہ رکھو، نمبر 2 عمل میں سبقت کرنے والے بن جاؤ، اور نمبر 3 گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے والے بن جاؤ۔ اگر تم نے ان 3 چیزوں کو کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رمضان سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ جب انسان نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اس کی شان کے مطابق تو ہمارا کوئی عمل ہو نہیں سکتا، لیکن جب انسان اسرع بنتا ہے، یعنی جب موقع ملا، جہاں اسے موقع ملا اس نے نیکی کا کام کر لیا، تو پتہ نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہے، کون سی گھڑی قبولیت کی ہے۔ اسی قبولیت کی گھڑی اور قبولیت کے وقت میں اگر ہمارا کوئی چھوٹا سا عمل ہو گیا تو وہی اللہ کے یہاں قبولیت اور مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ کس موقع پر ہم نے کسی کو ہزار دیا، ہو سکتا ہے اس پر ہمیں وہ نہ ملے کہ اگر ہم نے کسی کو کسی موقع پر 10 روپیہ دے دیا، ایک روٹی کا ٹکڑا کھلا دیا، تو ہو سکتا ہے وہی روٹی کا کھلایا ہوا ٹکڑا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، وہ ہزار کا ثواب تو ملے گا، لیکن پتہ نہیں اللہ کے یہاں وقت اجابت، قبولیت کا وقت، رحمت خاصہ کا وقت کون سا ہے کہ اسی میں انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ابو منصور ذکیر رحمت اللہ علیہ ایک بڑے انسان تھے، بڑے مجاہدہ کرنے والے تھے، کہتے 30 حج کیا انہوں نے، 30 حج کیا اور 40,000 صدقے کی اللہ کے راہ میں، اور سب کچھ قربان کر دیا۔ جب پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے کہا کیا لائے؟ مولا کچھ نہیں لے کر آیا، ہاں اتنا تھا کہ میں نے 30 حج کیا ہے، آپ کے فضل سے اور آپ کے دینے سے میں نے اللہ 40,000 صدقہ کیا ہے۔ پروردگار کے سامنے رکھ دیا انہوں نے، پروردگار کی شان رحمت، اللہ نے اپنی شان رحمت کو دکھایا، میرے بندے تیرے 30 حج تو ہیں اپنی جگہ، تیرے 40,000 صدقے ہیں اپنی جگہ، مگر ایک خاص موقع تھا، تو تیزی سے جا رہا تھا، جلدی سے جا رہا تھا، سواری پہ سوار تھا، راستے پر کانٹے کا درخت پڑا ہوا تھا، تو سواری سے اترا تھا اور کانٹے کے درخت کو تو نے ہٹا دیا، اس لیے ہٹا دیا تاکہ اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تیری وہ ادا کہ اپنے سواری کو روک کر اور سخت دھوپ کی حالت میں تو نے جو ہٹایا، مجھے اس وقت تیری ادا بہت پسند آئی، تیرے اسی عمل پر میں نے تیری مغفرت کی ہے۔ تیرے حج درجات کی بلندی کے لیے ہیں، تیرے صدقے تیرے درجات کی بلندی کے لیے ہے، مگر مغفرت کا پروانہ تجھے اس عمل پہ ملا۔ تو رب کریم کس عمل پر کرم کا معاملہ اور رحمت کا معاملہ کرے، کس عورت کی مغفرت، کس اللہ کی بندی کی مغفرت، افطار دینے پر، روٹی کا صدقہ کرنے پر، کسی کپڑے کا صدقہ کرنے پر، کسی بھوکے پیاسے اور کسی مظلوم اور کسی بے سہارا اس کے آسرا بن جانے پر اللہ مغفرت کا پروانہ دے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس بنا پر کہا گیا کہ جب کوئی نیکی کا موقع ملے، اس نیکی کے موقع میں کمی کوتاہی نہ کی جائے۔ حضرات صحابہ کی یہی شان تھی، مگر حضرات صحابہ اللہ کی نگاہ میں کتنے مقرب تھے اور کتنے پیارے تھے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ہم لوگوں میں فراخی آ گئی، یعنی خوشحالی آ گئی تھوڑی سی پہلے کے مقابلے میں، تو پہلے کے مقابلے میں تھوڑی سی خوشحالی آ گئی، تو نیکیوں میں کچھ صحابہ سے کچھ کمی آ گئی، کچھ صحابہ سے نیکیوں میں کمی آ گئی۔ اللہ رب العزت کو ان پسندیدہ بندوں کا کہ نیکیوں کی کمی اللہ کو پسند نہیں آئی، اور فوراً قرآن کریم کی آیت اللہ نے نازل کر دی۔ جو مقرب ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت کے راستے کو
کھولتے ہیں، کبھی محبت کے الفاظ میں اور کبھی عتاب کے الفاظ میں۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں تھوڑی سی خوشحالی آئی تھی، فقر و فاقہ کا لمبا زمانہ گزارا تھا، مجاہدے کے لمبے زمانے گزرے تھے، بھوک پیاس کے نہ معلوم کتنے مہینے گزرے تھے، تھوڑی سی خوشحالی ہم لوگوں کو آنے لگی تو تھوڑی سی کچھ کمی آ گئی نیکیوں میں، تو فوراً اللہ کی طرف سے کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، میرے ان صحابہ سے کہہ دو۔ اور ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت اگرچہ صحابہ کے لیے اتری ہے مگر اللہ ہم سے آپ سے بھی کہتا ہے اے میرے بندو، ہم نے تجھے خوشحالی دی ہے، صحت سلامتی دی ہے، موقع دیا ہے، فرصت دی ہے، زندگی دی ہے۔ دیکھو ان لوگوں کو جو روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج، دیکھو ذرا ان لوگوں کو جو اپنی صحت کے اعتبار سے بستر پہ پڑے ہیں، دیکھو ان لوگوں کو جو بے سہارا، جو سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اپنی چیزوں پہ غور کرو۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے ایمان والو، اے روزہ رکھنے والو، اے نماز پڑھنے والو، اے میری بندیاں، سنو سنو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو آسمان سے کتاب ملی تھی، جن کو آسمان سے کتاب ملی تھی تم سے پہلے، فطال علیہم الامد، ان پچھلی قوموں کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ وہ ٹال مٹول کرتے تھے اور کہتے تھے ابھی تو جوانی ہے ذرا بعد میں کر لیں گے، ابھی تو بڑھاپا شروع ہوا بعد میں کر لیں گے۔ جنہوں نے ٹال مٹول کیا، موقع کے ملنے پر، فرصت کے ملنے پر، مہلت کے ملنے پر جنہوں نے ٹال مٹول کیا، اپنے آپ کو ذرا دور کیا، کہتے ہیں نتیجہ یہ ہوا فقست قلوبہم، فقست قلوبہم، ان کا دل سخت ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ آیت ہمیں آپ کو بتاتی ہے کہ جس اللہ نے ہمیں آپ کو رحمت و مغفرت کا موقع دیا اور رحمت سے بھرا رمضان دیا، 10 دن ہمارے آپ کے باقی رہ گئے، اگر ہم نے اس میں بھی ذرا کمی کوتاہی کی، چلو ابھی تو 10 دن اور باقی ہیں، 27 کی شب آ جائے گی، 29 کی شب آ جائے گی، کہیں ہم ٹال مٹول میں رہ گئے، کہتے فقست قلوبہم، ان کا دل جس طرح سے سخت ہو گیا اسی طرح سے ہو سکتا ہے اللہ کہیں ناراض ہو جائے اور ہمارا دل سخت ہو جائے، یا ایسے اسباب آ جائیں، ایسے حالات آ جائیں، گھروں میں ایسے مشکلات آ جائیں، کام کے ایسے ڈپریشن آ جائیں کہ ہم عبادت نہ کر پائیں اور اپنے کام کے الجھنوں میں اور گھر کی کسی مشکلات میں پڑے رہ جائیں اور یہ ہمارا 10 دن اسی طرح گزر جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور اللہ نے جو قیمتی موقع دیا ہے اس قیمتی موقع سے ہم ذرا فائدہ اٹھائیں، ورنہ انسان اگر اللہ کی طرف سے جو تنبیہ آتی ہے، اللہ کی طرف سے جو انسان کو سمجھانے کا موقع دیا جاتا ہے، اگر انسان اس سے سمجھتا ہے تو اللہ زندگی کے رخ کو بدل دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، میں تمام جوان بھائیوں سے کہوں گا، دوستوں سے کہوں گا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی تھی اور ایسی دولت اللہ نے عطا فرمائی کہ جس گلی اور راستے سے گزر جاتے، بعد میں چلنے والا بغداد کے علاقے میں بعد میں چلنے والا سمجھ جاتا کہ اس راستے سے عبداللہ ابن مبارک گزرا ہے۔ ایسی عمدہ خوشبو لگاتے تھے، اپنے جوانی کی مستی میں تھے، غفلتوں میں تھے، بڑی عجیب زندگی سی تھی۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ اپنے باغیچے میں اپنے میوزک کے تانت کو وہ ٹھیک کر رہے تھے، تانت ٹھیک کر رہے تھے، اچانک ایک آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ایک آواز آئی۔ میرے جوانوں سنو، آج آسمان سے بہت سی آوازیں آ رہی ہیں، زمین کے مختلف حصوں سے آج آواز آ رہی ہے، آواز بدلی ہوئی ہے، آواز کی شکلیں بدلی ہوئی ہے۔ آپ نبیوں کی سرزمین پر سنو کون سی آواز وہاں پہ آ رہی ہے۔ کیا یہ آواز یوں ہی ہے؟ کیا وہاں یہ آواز یوں ہی ہے؟ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی کچھ دکھلاتے ہیں تو صرف اس کو نہیں دکھلاتے، تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایمانی، عملی، اخلاقی پرہیزگاری کے لیے اللہ اسے بیدار کرتے ہیں۔ وہاں عبداللہ ابن مبارک کو قرآن کی آیت کی ایک آواز سنائی دیتی ہے، کہتے ہیں اچانک وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اچھا اللہ کی طرف سے مجھے الٹیمیٹم مل گیا ہے،
اللہ کی طرف سے مجھے ایک دھمکی مل گئی ہے، اگر اس کے بعد اگر ہم نے تھوڑا فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے آپ کو سیپریٹ نہ کیا، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ ہم پر آ جائے۔ اللہ اللہ، وہیں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد گئے اور اللہ کے سامنے جوانی کے عالم میں اپنے گھر میں مصلی بچھا کر توبہ کیا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے جوانوں، گناہ کی زندگی بھی گزر سکتی ہے اور نیکی کی زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ گناہوں کے ساتھ بھی آپ دنیا کما سکتے ہیں اور نیکیوں کے ساتھ بھی آپ دنیا کما سکتے ہیں۔ یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ جنت کا روٹ ہمیں پکڑنا ہے کہ جہنم کا روٹ ہمیں پکڑنا ہے۔ آ جائیے، عبداللہ بن مبارک ایک جوان ہے، خوشحالی کی زندگی ہے، انہوں نے اپنے زندگی کے دھارے کو بدلا، توبہ طائب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب زندگی ان کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن دیکھیے، جب زندگی کا رخ بدلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی عبداللہ بن مبارک جو پہلے جوانی کے عالم میں انہوں نے ایک آزاد زندگی گزاری ہے، جب انتقال کا وقت قریب آیا، جب موت کا وقت قریب آیا، تو اپنے ساتھیوں سے کہا، کوئی ساتھی کسی کے موت تک تو ساتھ دے سکتا ہے مگر کفن سے لے کر قبر تک ساتھ نہیں دے سکتا۔ لہذا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ذرا مجھے میرے کھاٹلے سے نیچے لٹا دو، تم تمام کے تمام میرے کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ یہ کون ہے جو دولتوں میں ہے، خوشحالی میں ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، مگر اب دیکھو خدا کا جب خوف دل میں آیا، دل بیدار ہوا ہے، وقت سے فائدہ اٹھانے کا شوق آیا ہے، مجھے نیچے لٹا دو۔ ساتھیوں نے نیچے لٹایا، کہا تم سب باہر چلے جاؤ۔ سب کے سب باہر چلے گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نیچے اپنی داڑھی کو زمین پہ رگڑنے لگے۔ اللہ اکبر، اپنی داڑھی کو زمین پہ رگڑنے لگے اور کہنے لگے، پروردگار میری جوانی تیری نافرمانی میں گزری ہے اور میرا بڑھاپا غفلت میں گزری ہے، میرا بڑھاپا غفلت میں گزرا ہے اور جوانی نافرمانی میں گزری ہے۔ اللہ کوئی آسرا نہیں ہے میری۔ مجھے ایک حدیث یاد ہے، مجھے ایک حدیث یاد ہے کہ اللہ جس کے داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں اللہ تو اس سے شرم کرتا ہے۔ اے اللہ، یہ داڑھی کے بال زمین پر رگڑتا ہوں، اللہ اگر تجھے میرے نبی کے داڑھی کے بال پسند ہیں تو اللہ اسی سفید بال کی لاج رکھ کر میری مغفرت کر دینا۔ یہ کس دل میں یہ خیال آئے گا جوانوں؟ کس دل میں یہ خیال آئے گا بھائیوں؟ جب دل بیدار ہوگا، دل میں خوف ہوگا، دل میں خشیت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اسی دل کے حال کو بدلنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی اور رمضان کے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کہتے ہیں جب تک تم نہیں بدلو گے، جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، میں بھی تجھے بدلنے والا نہیں ہوں۔ یہ بڑی بے نیازی کا اعلان ہے، بڑی بے نیازی کا اعلان ہے۔ شان بے نیازی اللہ نے دکھلا دیا ہے، اپنے آپ کی بے نیازی بتا دی ہے۔ تم اگر نہیں بدلنا چاہتے ہو، میں بھی مجبور کر کے تمہیں بدلنے والا نہیں ہوں۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی جوانی کا یہ واقعہ ہمیں آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو موقع دیا، عبادتوں کا بھی، رحمتوں کا بھی، برکتوں کا بھی، اور اسی طرح کہنا چاہیے کہ آسمان کی زبان ہمیں آپ کو آواز دے رہا ہے، آسمان کی زبان ہمیں آپ کو آواز دے رہی ہے، یہ زمین کے پرندے ہمیں آپ کو آواز دے رہے ہیں۔ اگر عبداللہ بن مبارک کو قرآن کی آیت کی آواز آئی ہے تو آج دنیا کی بہت سی آواز ہمیں آپ کو صدا لگا رہی ہے۔ ایمان والو، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عمل کو مضبوط کرو، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی سیرت اور اپنے گھریلو زندگی اور اپنی سماجی زندگی کو بہتر کرو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو موقع دیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو زندگی کا رخ کیسے بدلتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا آپ نے سنا ہوگا، پہلی زندگی کیسی تھی، پہلی زندگی ان کی کیسی تھی۔ بعد میں چل کر ایک دفعہ تھے وہ بھی جنگل میں تو اچانک وہی آواز آتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یو ٹرن لینے کے لیے، اچھی زندگی کے لیے مڑنے کے واسطے، یو ٹرن لینے کے لیے کوئی نہ کوئی خاص ٹرم دیتا ہے، کوئی نہ کوئی خاص چانس دیتا ہے۔ کسی کو اللہ اپنی غیبی آواز سنا کر
किसी को अल्लाह किसी मुसीबत में डालकर, किसी को अल्लाह ताला, जब कोई बंदा सो के उठता है, गौर कीजिएगा, जब कोई बंदा अपने बिस्तर से सो के उठता है तो अचानक उसके दिल से एक आवाज आती है, कहां जा रहे हो, किस रास्ते पे चल रहे हो। यह हकीकत अल्लाह की तरफ से उसके दिल में आवाज है। फुज़ैल इब्न इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी कैसी थी, मगर उसके बावजूद वो जब सुने कि अल्लाह की तरफ से गैबी आवाज आ रही है तो फुज़ैल इब्न इयाज़ ने तौबा किया, और तौबा करने के बाद सबसे जाके माफी तलाफी कर ली। अल्लाहु अकबर, सबसे जाके माफी तलाफी की, यहां तक कि एक यहूदी के पास भी पहुंचे और वहां भी जाके उससे माफी तलाफी करना चाहा। इस बात का एहसास था कि मरने के बाद अल्लाह ताला के यहां मुझे जिंदगी का हिसाब देना है, लिहाजा उससे कहा माफ करो। उसने कहा माफ नहीं करूंगा, बहुत लंबी बात उनकी है। कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरा गुलाम बन जाता हूं। अल्लाहु अकबर, जिसका दबदबा, जिसका नाम, जिसके नाम की शोहरत, जिसके नाम से लोग कांपे, ऐसा बंदा सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगे। क्यों? फुज़ैल को याद आ गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी जिंदगी में अपने आप पे निगाह रखते हुए हजरत सहाबा को जमा करके फरमाया था कि अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो आकर मुझसे बदला ले। अल्लाहु अकबर, सोचो जरा इस जुमले को जो इमामुल अंबिया सय्यदे कायनात कहते हैं, बदला ले लो। तो फुज़ैल इब्न इयाज़ उनके पास गुलाम बन गए। अल्लाह की शान देखिए, एक दफा उस यहूदी ने अपने थैले में पत्थर के टुकड़े रखे और टुकड़े रख के बाहर निकला और उसने कहा मैंने घर में थैली रखी है, उसमें हमने 1000 दिरहम रखा है, जाओ लेकर आओ, जाओ लेकर आओ। फुज़ैल गए और जाकर लेकर आए, उसके सामने रखा तो अब उसमें पत्थर का टुकड़ा नहीं था, उसमें वो पत्थर का टुकड़ा बदलकर 100 दिरहम बन गया था। यहूदी ने कहा मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो। फुज़ैल ने कहा बात क्या है, बात क्या है? मेरे साथियों, मेरे जवानों, सुनो, सच्ची तौबा करें, हमारा इरादे के साथ तौबा करें, जबानी तौबा ना हो, और इरादा करें कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचाकर गुजारना। कहिए इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचा लो। नेकियां जहां तक हो सके करनी है, लेकिन जो गुनाह है उन गुनाहों से अपने आप को बचाना है। आज दुनिया में फितने, फसाद और उसकी तरफ, उसके साथ हमारी तरफ से गुनाह, तो कैसे अल्लाह की रहमत घरों में, कैसे दिल के अंदर सुकून आएगा? अल्लाह अल्लाह। फुज़ैल ने कहा क्या बात है? उसने कहा मैं यहूदी हूं। अल्लाह अल्लाह, आज यहूदियों का जुल्म देख लो। वही यहूदी कहता है मैंने आलिमों को सुना, अपने आलिमों को सुना, इस उम्मत में ऐसे ऐसे जवान होंगे, इस उम्मत में ऐसे ऐसे जवान होंगे जो अल्लाह के सामने ऐसी तौबा करेंगे, ऐसी तौबा करेंगे कि उसकी तौबा अल्लाह के इतनी पसंद आएगी कि अगर पत्थर के टुकड़े पर अगर हाथ रख देगा तो उसके हाथ की बरकत से अल्लाह ताला उसके टुकड़े को दिरहम बना देंगे। आज हमने देख लिया मेरे साथियों, वो अल्लाह इतना करीम रहीम है, लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी का जरा मुहासबा रखें, आने वाले दिनों को बेहतर से बेहतर गुजारने की कोशिश करें, वरना अल्लाह कहते हैं तुम ही अगर बदलना ना चाहो तो हम किसी को बदलने वाले नहीं हैं। हमने अब्दा बिन अब्दुर रहीम की आखिरी एक बात सुन लीजिए कि अल्लाह ताला एक मौका देते हैं। अब्दा बिन अब्दुर रहीम एक शख्स गुजरा है, जवान लड़का था, वो रूम के इलाके से गुजर रहा था और अब्दा बिन अब्दुर रहीम को रूमियों ने पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे रूम में बंद कर दिया। उसने सोचा मैं क्या करूं, मैं खाली बैठा हूं। अल्लाह ने बड़ी दिलकश आवाज दी थी, खूबसूरत आवाज दी थी, बेहतरीन कुरान पढ़ता था, उस रूम के विंडो के पास बैठकर कुरान की तिलावत करता था। बहुत सारे लोग गुजरते थे, 3 पादरी ऐसे थे जो उसके कुरान की दिलकशी को सुनकर, आवाज को सुनकर वो मोमिन हो गए, ईमान ले आए। कुरान इतना अच्छा, उसकी आवाज इतनी अच्छी, तिलावत ऐसी बाबरकत के रूमी होकर, ईसाई होकर ईमान ले आए। मगर चूंकि विंडो के सामने से हर तरह के लोग गुजरते थे, वही बंदा कुरान भी पढ़ता, अपनी आंखों से गुनाहों को भी देखता था। अल्लाह को पसंद ना आया, परवरदिगार ने मौका दिया था कि तेरे हाथ पर 3-3 लोग ईमान लाए हैं, कितना कीमती मौका है, मगर कीमती मौके के बजाय वो भाग गया और आंखों से कुछ और देखने लगा, जरी बनकर अरे अल्लाह माफ कर देंगे,
نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ایمان چھین لیا اور وہیں اس کا کفر کی حالت میں انتقال ہوا۔ تاریخ کا جملہ ہے میرے جوانوں، اتہاس کا یہ سنٹنس ہے کہ جب اس کا جنازہ نکلا تو وہی تینوں پادری جو مومن ہو گئے تھے، اے پروردگار تیری شان کریمی ہے کہ قرآن کو سن کر ہمیں ہدایت ملی ہے، اور تیری شان بے نیازی ہے کہ اسی قرآن کو پڑھتے ہوئے غلط دیکھنے پر تو نے ایمان سے محروم کر دیا ہے۔ یہ محروم کا جنازہ جا رہا ہے۔ جس طرح پروردگار گناہوں نافرمانی کی بنیاد پر کبھی ایمان کو سلب کرتا ہے، اللہ زندگی کے سکون کو چھین لیتا ہے، اللہ زندگی کی برکت کو چھین لیتا ہے، دنیا کو ہی اللہ تعالیٰ عذاب بنا دیتا ہے۔ اس بنیاد پر اس رمضان کے عشرے کو ذرا ہم اور عشروں سے بہتر بنانے گزارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کا ذرا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو بھی عمل کرنے کی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ اگر گناہوں کی وجہ سے سزائیں آتی ہیں تو نیکیوں کے اوپر جانے سے رحمتیں اور سلامتی اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے نیکیوں کو پورے عالم کی سلامتی کا اور پورے عالم کی عافیت کا اور امن و شانتی کا ذریعہ بنا کر دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے عافیت کا معاملہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔